اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بارڈرز اور ملک کی میرون پہ بات چیت کروں گا. زیادہ تر اس میں 2017 اور 18 کو ریفرنس رکھ کے سیکورٹی صورتحال کے بارے میں بات چیت کروں گا میں آپ کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر وائلیشن ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. ویراز درمیان میں جب ڈی جی ایم اوز کی آپس میں بات ہوتی ہے تو اس میں ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جو سیز فائر وائلیشنز ہیں ان کی تعداد 2017 اور 18 میں بہت زیادہ رہی ہے. اگر آپ یہ اسکرین پہ سلائیڈ دیکھیں تو 2003 سے لے کے ابھی تک جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں سیز فائر وائلیشنز کا وہ 17-18 میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. 2017 میں 1881 سیز فائر وائلیشنز ہوئی تھی، جبکہ اس سال ابھی تک 2593 سیز فائر وائلیشنز ہو چکی ہیں. اور 2018 میں ہماری جو سیولین کیجویلٹیز ہیں 55 شہید اور 300 انجرڈ ہیں، جو کہ ہسٹری کی سب سے زیادہ سیولین کیجویلٹیز ہیں. اب سیولین کیجویلٹیز کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر تو ان کی فائرنگ جو ہے وہ مورچوں پہ ہو تو ملٹری کیجویلٹیز ہونی چاہیے، لیکن وہ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں سیولین پاپولیشن کو، اور ہم اس طریقے سے ان کو جواب نہیں دے سکتے کہ ہم بھی اس طریقے سے سیولین پاپولیشن پہ فائر کریں. تو سیز فائر وائلیشن جو ہے وہ ہمارا ایک کنسرن ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انڈیا اس بات کو سمجھے کہ اس سیز فائر وائلیشن سے دونوں ملکوں کے تعلقات پہ کیا فرق پڑتا ہے. حکومت پاکستان نے بہت سارے پیس انیشیٹوز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ لیے تاکہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہے بہتری کی طرف جا سکیں. تو ڈائلاگ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طرف سے رضامندی نہیں ہوتی. ایز لیٹ ایز پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کرتارپور بارڈر کا حکومت نے انیشیٹو لیا اور سکھ برادری کے لیے ایک وہ کوریڈور بنایا کہ وہ آئیں اور اپنی ریلیجیس اوبلیگیشن جو ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں. اس پہ بھی آپ نے میڈیا پہ بات چیت کی دیکھی ہوگی کہ اس کو بھی نیگیٹیوٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی کس طرح کھولا جا رہا ہے، کیسے ہوگا. میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر. یہ جو سکھ برادری کی مذہبی جگہ ہے یہ بارڈر کے بالکل نزدیک ہے. سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو جہاں انٹرنیشنل بارڈر لکھا ہے یہ اس کی انٹری ہوگی. اگر آپ تھوڑا اور غور سے دیکھیں تو سڑک کے ساتھ ساتھ پہلے جو ہے وہ ایک پارکنگ ہے، پھر آگے جا کے راوی کے اوپر ایک برج، اور پھر ان کی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ عبادت کرتے ہیں. انٹری سے لے کے سڑک کے ساتھ ساتھ باربڈ وائر کے ساتھ اس کو فینس کیا جائے گا، اور یہی جو فینس ہے یہ ان کی عبادت گاہ کے سائڈ لگی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سکھ برادری وہاں سے اس رسومات کی ادائیگی کے لیے آئیں گے ان کی انٹری صرف اس علاقے کے لیے ہوگی اور ون وے ہوگی. صرف ادھر سے ہی آ سکیں گے اور یہاں پہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے تو ادھر سے ہی واپس چلے جائیں گے. پاکستان کی طرف سے اس کوریڈور سے کوئی انڈیا کی طرف جو ہے اس کے جانے کی پروویژن نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ 6 مہینے میں حکومت کمپلیٹ کرے گی، اور اس کی کیپیسٹی ہوگی کہ اسٹیگر ٹائمنگز کے ساتھ ڈیلی 4000 جو زائرین ہیں وہ اس میں آ سکیں گے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے اس گڈ ول جسچر کا انڈیا بہتر رسپانس دے گا. کمنگ اوور ٹو خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے کہ ارسٹوائل فاٹا اور جو ہمارا صوبہ ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر کی وجہ سے جو جنگ ہوئی، ہماری دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی زیادہ تر اسی صوبے میں اور ان علاقوں میں ہوئی. پچھلے 15 سالوں میں اگر ہم دیکھیں، پلیز نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا، تو جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، صرف آپ اس گراف کو گلانس کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے ملک بھر میں جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں وہ بتدریج کم ہوئے ہیں. ایک 2013 میں آن دی ایوریج ہر مہینے تقریباً 7 یا 8 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو جاتے تھے. الحمدللہ اوور دا ایئرس ہم اس وقت 2018 میں ہیں اور یہ ایوریج جو ہے بہت کم ہو گئی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ جب پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ یا انسیڈنٹ نہ ہو. اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو
جو سیولین کیجویلٹیز تھیں، کسی شہر میں دھماکہ ہو گیا، بازار میں ہو گیا، ہاسپٹل میں ہو گیا، مذہبی جگہ پہ ہو گیا، تو یہ گراف آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو سیولین کیجویلٹیز ہیں اس میں بھی الحمدللہ بہت ریڈکشن ہوئی ہے. اور جو اسٹیبلٹی آپریشنز ہم آج کل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ ہم مکمل امن کی طرف چلیں گے. بلوچستان کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان، اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن کر دوں آپ کو بلوچستان کا اور کے پی کا، بلوچستان ہماری جغرافی کا 43% ہے، جبکہ فاٹا جہاں پہ ہم نے پچھلے 15 سال جنگ لڑی وہ تقریباً 3% ہے ہماری جغرافی کا. اس 3% جو جغرافی تھی اس میں اس وقت ہمارے تقریباً 200,000 پلس ٹروپس لگے ہوئے ہیں. آن دی ادر ہینڈ بلوچستان جو کہ 43% آف دی جغرافی ہے، لیکن پاپولیشن جو ہے اس کی 6% آف پاکستان ہے. یہاں پہ سیکورٹی کے لیے ہمارے تقریباً 65 to 70,000 ٹروپس لگے ہوئے ہیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 3% آف جغرافی میں دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے ہم نے 200,000 پلس ٹروپس لگائے ہوئے تھے، تو یہ 43% آف دی جغرافی جہاں پاپولیشن تو کم ہے، اس میں جو واسٹنیس ہے علاقے کی، اس میں سیکورٹی آپریشنز کرنے کے لیے کیا مشکلات ہیں، لاجسٹکس کی ہیں، آپریشنز کی ہیں. لیکن لیٹلی ہم نے پچھلے چند ماہ میں جب آرمی چیف ادھر گئے تو ہم نے وہاں پہ تھوڑی سی اپنی ڈپلائمنٹ چینج کی ہے. پہلے اگر ہماری فورسز جو تھیں ان کے زیادہ تر ہیڈ کوارٹرز اور فورسز صرف کوئٹہ میں تھے، تو ہم نے جغرافی کے لحاظ سے بلوچستان کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کر کے اپنی ری ایڈجسٹمنٹ کی ہے. لیکن یہ ری ایڈجسٹمنٹ آپریشن سے زیادہ جو سوشو اکنامک پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے، جو سی پیک بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس کا ایگزٹ ہے، تو ان کے لیے ہم نے اپنی امپلائمنٹ ایسی کی ہے کہ وہ ان بلڈ سیکورٹی جو ہے علاقے کی وہ بھی مضبوط ہوئی ہے. ٹیررسٹ انسیڈنٹس بلوچستان میں بھی ان میں بہت کمی آئی ہے، لیکن اس میں جو زیادہ تر ابڈکشن ہوتی تھی 2016 میں اگر آپ کو بتاؤں تو 119 ابڈکشن کے کیسز تھے. 2017 میں یہ 82 ہوئے، جبکہ 2018 میں یہ 46 ہوئے. اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں ان کا گراف بھی تیزی سے نیچے آ رہا ہے. اور اب چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی اور ارسوائل فاٹا میں سیکورٹی کی سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے، تو ہمارا جو فوج پاکستان کا فوکس ہے وہ بھی بلوچستان کی طرف ہے تاکہ وہاں پہ حالات دن بدن بہتر ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ وہاں پہ فراریز جو سرنڈر کر رہے ہیں. 2016 میں 403 فراریز نے سرنڈر کیا تھا، 17 میں 813 اور اس سال ابھی تک 244. تو پچھلے 3 سالوں میں اوور 2200 فراریز انہوں نے واپس قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اور میری درخواست ہوگی ان تمام سے جو ابھی بھی باہر پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں اور ان حضرات کے کہنے پہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اپنے ملک میں امن کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، دے شوڈ کم بیک ٹو دی کنٹری، قومی دھارے میں شامل ہوں اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. کمنگ ٹو کراچی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کراچی میں پچھلے چند سالوں میں جو لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کی سچویشن ہے یہ بہت امپروو ہوئی. اگر آپ سلائیڈ دیکھیں تو آپ کہ 2013 میں جو مختلف قسم کے انسیڈنٹس کراچی میں ہوتے تھے وہ 4508 تھے. اس میں ٹیررزم کے 330، ٹارگٹ کلنگ کے 1762، ایکسٹورشن کے اوور 2000 اور اسی طریقے سے کڈنیپنگ کے. اس سلسلے میں لیٹ می کمینڈ دی گڈ جاب ڈن بائی پاکستان رینجرز سندھ. رینجرز نے بہت جانفشانی سے اپنی قربانی دے کے پچھلے سالوں میں کراچی کی روشنیاں لٹائی ہیں. اور آج جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو 2018 میں بارنگ لاسٹ 2 انسیڈنٹس، 17 میں کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، جبکہ 2018 میں یہ جو چائنیز قونصلیٹ پہ ہوا اور ایک مائنر بلاسٹ ہوا برج کے نیچے، الحمدللہ کراچی میں جو سیکورٹی کی سچویشن ہے یہ بہت اچھی ہے. اور اس کا کریڈٹ پاکستان رینجرز سندھ کو جاتا ہے اور ساتھ ان کے جو دوسرے سیکورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. اگر آپ ریڈکشن دیکھنا چاہیں تو ٹیررزم کراچی میں 99% جو ہے اس میں کمی آئی ہے. ٹارگٹ کلنگ میں 97%، ایکسٹورشن میں 96% اور کڈنیپنگ رینسم 93%.
یہ انڈیکیٹرز ہیں اس سکون کے جو کہ کراچی میں آ چکا ہے، جس سے ہماری بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بحال ہوں گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کراچی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اکنامک انجن ہے ہمارا، تو بہتر کارکردگی کر سکے گا. یہ سلائیڈ میں آپ کو پہلے بھی دکھا سکا ہوں. کراچی ایک زمانے میں جو کرائم ریٹ کے حساب سے نمبر 6 ہوتا تھا دنیا میں، آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی 67 نمبر پہ ہے. آپ دیکھ لیں اس لسٹ میں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی بہت ساری سٹیز کرائم ریٹ میں کراچی سے بہت اوپر ہیں. تو انشاءاللہ اس امن کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کراچی کے حالات مزید بہتر ہوں گے. رد الفساد، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تقریباً 2 سال اس کو ہونے والے ہیں. میں ان 2 سالوں کی ملک بھر میں جو رد الفساد کی پیش رفت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک پورے ملک میں 44 میجر آپریشنز ہوئے ہیں رد الفساد کے تحت، اور اس کے علاوہ اوور 42,000 IBOs اینڈ کامبنگ آپریشنز. اور اس دوران ویریس ڈیوریشن کی اپریہینشنز بھی پولیس نے کی. اس میں سے جو لیگل پروسیس کے تحت ریلیز ہونے تھے ریلیز ہوئے، جن کے اوپر کیسز تھے وہ کیسز چل رہے ہیں. اور جو ہمارا ایم تھا کہ ڈی ویپنائز کریں، اس میں پروگرس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کے تھرو لیجسلیشن بھی، لائسنسنگ پروسیس بھی اس کو مزید بہتر کریں گے. ابھی تک نیئر 32,000 ویپنز پورے ملک سے ریکور ہو چکے ہیں، اور ویریس ٹائپس آف ایمونیشن اوور 4.34 ملین ایمونیشن جو ہے یہ بھی ریکور ہوا ہے. تو جو رد الفساد کے کارڈنلز تھے الحمدللہ اس کے تحت بھی کارروائی چل رہی ہے. نیکسٹ، کوئی بھی جنگ جو ہے وہ صرف آپریشن کرنے سے ختم نہیں ہوتی. جب آپ کے کائنیٹک آپریشن ختم ہوتے ہیں تو ساتھ آپ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر افواج پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر میں، بلڈ فیز میں ہم نے 3 ایریاز میں کام کیا. ایک ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک سپورٹ، دوسرا یوتھ امپلائمنٹ، اور تیسرا ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے. آپ میں سے بہت جرنلسٹ اور رپورٹرز جو ہیں خود جا کے فاٹا کے پی میں اور بلوچستان میں بھی ان منصوبوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے ہیں کہ کس قسم کی سڑکیں ہیں، کس قسم کے اسکول ہیں، کس قسم کے کالجز ہیں. اگلی چند سلائیڈوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کام افواج پاکستان نے اپنے اداروں کے ذریعے اور پھر سویلین اداروں کے ساتھ مل کر وہاں کیے ہیں. جس قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی انشاءاللہ ابھی ارسٹوائل فاٹا میں ہو رہی ہے اور بلوچستان میں ہو رہی ہے، اگر اسی طریقے سے یہ مزید 3-4 سال جاری رہی مین سٹریمنگ آف فاٹا کے بعد، اور جو خوشحال بلوچستان پروگرام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈورنگ پیس اس سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے آئے گا. جی چلیے آگے. تھوڑی سی بات میں اینٹی پولیو کمپین کی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان آرمی نے جو پولیو ٹیمز تھیں ان کو سیکیورٹی دے کے پورے ملک میں اس اینٹی پولیو ڈرائیو کا حصہ بنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 2010 میں 144 کیسز تھے، تو اوور دا ایئرز 2018 میں اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 8. تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وہ دن آئے کہ جب پاکستان بھی پولیو فری کنٹری بنے. جی اس کو بلینک کیجیے. تھوڑی سی بات یہاں میں پی ٹی ایم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شروع ہوئی بات چیت تو ان کی 3 ڈیمانڈز تھیں: ریڈکشن ان چیک پوسٹ، کلیئرنس آف مائنز اینڈ مسنگ پرسنس. اب جیسے میں نے آپ کو گراف دکھایا وائلنس کا، ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا، تو کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ جو ہے وہ جس دن جاتا ہے ڈپلائمنٹ تھرو آؤٹ ویسے نہیں رہتی. تو جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے افواج پاکستان نے اپنی چیک پوسٹوں میں کمی بھی کی، ان کی آپریٹنگ پروسیجر میں بھی کمی کی، کیونکہ جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب اس کے بعد آپ ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو موڈس آپرینڈی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. چیک پوسٹ کی اگر بات کروں دکھائیے جی سلائیڈ. 2016 میں جو مختلف قسم کی چیک پوسٹ تھی فاٹا کے پی میں وہ تقریباً 469 تھی. ایز وی اسپیک ٹوڈے دیز آر 331. اگر ہم سمجھیں کہ آج سیکیورٹی کی سچویشن وہ ہو گئی ہے جہاں ایک چیک پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے،
تو ہم ایک بھی چیک پوسٹ نہیں رکھیں گے. لیکن جو چیک پوسٹ وہاں لگی ہوئی ہے اس میں جو سولجر کھڑا ہے وہ سولجر شاید تربت کا ہے, شاید لانڈی کا ہے, شاید لاہور کا ہے, شاید گجرات کا ہے, لیکن اپنے گھر سے میلوں دور وہ اس جگہ پہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. اس کو ہم افغانستان سے بھی لنک کرتے ہیں. ہم نے اپنی طرف تو بہت بہتری کر لی امن کی, ٹیررسٹ سینسز بھی ختم کر دی, روزگار بھی ادھر بحال ہونا شروع ہو گیا, ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی. اگر آج ہمیں یہ شورٹی ہو جائے کہ افغانستان کی طرف سے, چونکہ ان کی طرف ابھی ویکیوم ہے, ان کا کنٹرول پورا نہیں ہے, بارڈر پہ بھی نہیں ہے, بارڈر کے نزدیک علاقوں میں بھی نہیں ہے, تو ہم آج 200,000 ٹروپس جو لگے ہیں ہم ان کو آج واپس لا سکتے ہیں. لیکن وہ ہم اس لیے نہیں لا سکتے کہ ابھی تھریٹ جو بارڈر کے پار ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اس سلسلے میں ہم نے بارڈر فینسنگ بھی شروع کی ہوئی ہے. 2611 کلومیٹر کی لینتھ پہ بارڈر لگ رہا ہے. تقریباً 600 کلومیٹر پلس آل along پاک افغان بارڈر ہماری کمپلیشن ہو گئی ہے فینس کی, اور انشاءاللہ جس دن یہ فینس کمپلیٹ ہو جائے گی بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر, وی ازیوم کہ جو کراس بارڈر ہمارے پہ تھریٹ ہے اس میں بہت حد تک کمی آئے گی. اس میں ہم فورٹس اور پوسٹ بھی بنا رہے ہیں, اس میں بھی ہماری اوور 60% کمپلیشن ہو چکی ہے. ان کے بعد ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو مائنز ہیں اس علاقے میں وہ کلیئر کیے جائیں. مائنز کی کلیئرنس کے لیے اس وقت ارسٹ وائل فاٹا میں 43 ٹیمز ہیں انجینئرز کی جو مختلف ڈسٹرکٹس میں اپنا کام کر رہی ہیں, اور ان ٹیمز نے ابھی تک نیئر 44% جو ایریا ہے وہ کلیئر بھی کر دیا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ اس علاقے میں جنگ ہوئی ہے, 15 سال ابھی جنگ ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ حالات جو فرسٹ افغان وار کے تھے. جو مائنز ہیں, جو ان ایکسپلوڈڈ بام ہیں, ان کے اوپر آ کے جو ہمارے ٹروپس ہیں ان کی بھی بہت کیجبلٹیز ہوئی ہیں. آپ یہاں سے فارغ ہوں اور جائیں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن, آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہمارے فوجی بھائی وہاں پہ اپنے جسم کے اعضاء کے زخمی ہونے کے بعد ان کے بغیر ریہیبلیٹیشن پروسیس میں جا رہے ہیں. تو کیجولیٹی خواہ سیولین کی ہو یا فوجی کی ہو, ایک پاکستانی کی ہے, اور ہم نے وہ علاقہ انشاءاللہ ایک دن تمام جو ایکسپلوزیو اور مائنز ہیں ان سے صاف کرنا ہے. تیسری ڈیمانڈ ان کی مسنگ پرسنز تھی. آج میں تھوڑا سا مسنگ پرسنز کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا. پی ٹی ایم نے جب انیشل لسٹ دی تو کوئی 7,000, کوئی 8,000, کوئی 9,000 اس قسم کی ان کی لسٹیں آئیں. 2010-11 میں ایک کمیشن جو ہے وہ بن گیا انفورس ڈس اپیئرنس کے اوپر. جسٹس فضل جو ہیں ان کے اس وقت ہیڈ تھے, اور آج جسٹس جاوید ہیں. ایک طرف تو یہ تمام کیسز اس کمیشن میں چل رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کمپلینٹس ڈائریکٹ کورٹس میں بھی چلے جاتی تھی. تو اس طریقے سے دو جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا, جو کہ لیٹلی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ کمیشن کے تھرو یہ کام کریں. اگر اوور آل کیسز فرام 2010-11 جو ہے تقریباً 7,000 کے قریب یہ کیسز دونوں جگہ پہ آئے. اس کے بعد اس کا پروسیس شروع ہوا, اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ کرتے ہیں. ایک بینچ اس کا اسلام آباد میں بیٹھتا ہے, جو کہ 2 ججز تھے, ایک اور جج اس میں شامل ہو گئے ہیں, اور ایک کراچی اور کوئٹہ میں ہے ان کا بینچ. اگر میں آپ کو پروگرس دوں تو ان میں سے 7,000 کیسز میں سے اوور 4,000 کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں. جو ایپلیکینٹ تھا وہ کمیشن میں گیا یا کورٹ میں گیا تو اوور 4,000 کیسز سیٹل ہو چکے ہیں, بندہ مل گیا یا اس کا ٹریس ہو گیا. اور اس وقت تقریباً 3,000 پلس کیسز جو ہیں انڈر پروسیس ہیں. ان 3,000 میں سے 2,000 کیسز جو ہیں وہ کمیشن کے پاس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جنگ لڑی ہے ہم نے 15 سال. اس جنگ میں بہت سے ٹیررسٹ مارے بھی گئے. اس وقت ٹی ٹی پی جو افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی فورس ادھر موجود ہے, صرف 2,000, 3,000, 4,000. تو کیسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مسنگ ہے وہ ٹی ٹی پی کی اس فورس کا حصہ نہیں ہے, یا کسی اور جگہ پہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے کہیں اس میں نہیں ہوں, یا جو مارے گئے ہیں اس میں نہیں ہوں. جہاں تک جذبات اور احساسات کا تعلق ہے, کوئی بھی پاکستانی جو کسی وجہ سے بھی مسنگ ہے
وہ ہمیں بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. ایکچوئل لاس تو فیملی کا ہوتا ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو 70,000 پاکستانی اس جنگ کو لڑتے ہوئے زخمی یا شہید ہوئے, وہ بھی تو دنیا سے تو مسنگ ہے اسی جنگ کو ختم کرنے کے لیے. جنگ کا اختتام آپریشنز کے بعد بہتری کی طرف جانے کے لیے جنگ کے نقصانات کو بھولنا پڑتا ہے. ہماری بڑی خواہش ہوگی کہ یہ پروسیس آگے چلے اور جو باقی مسنگ پرسن ہیں ان کا بھی ٹریس جس طریقے سے ہو وہ آگے چل سکے. ان 3 ڈیمانڈز کے علاوہ پی ٹی ایم کی کوئی ڈیمانڈز نہیں تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم ان ڈیمانڈ سے بیونڈ کیسے چلی. میں نے اپنی پریس کانفرنسز میں آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ہماری ویزیبلٹی ہے کہ پی ٹی ایم کیسے چل رہی ہے. وقت آیا تو انشاءاللہ بتائیں گے بھی. پھر بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے پی ٹی ایم کے اوپر سخت ہاتھ نہیں رکھا حکومت نے یا افواج پاکستان نے. انہوں نے ایسے نعرے بھی لگائے کہ جن کو سن کے فوجی ہوتے ہوئے یا کسی شہید کی فیملی ہوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. لیکن ہم نے جب کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے, ان کے ساتھ ابھی تک پولائٹلی انگیج کیا, بات چیت سے انگیج کیا. اس کی 2 وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ کہ یہ جو پاکستانی بھائی ہیں ہمارے, ان کے علاقے میں پچھلے 15 سال جنگ ہوئی ہے. انہوں نے بہت دہشت گردی کا سامنا کیا اور پھر جب ملٹری آپریشنز ہوئے تو بہت ساری ایڈمنسٹریٹو انکنوینئنس بھی کی. تو ہمارے لوگ ہیں, دکھی بھی ہیں, نقصان بھی ہوا ہے, اور ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈز تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں, ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی. جتنی ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, 7 کیڈٹ کالجز ہیں, بہت سارے بچے اس میں پڑھتے ہیں, سڑکیں ہیں, ذریعہ معاش ہے, اور ہر آنے والے دن اس میں بہتری آنی ہے. تو جہاں تک ان کی ان 3 ڈیمانڈز کا تعلق تھا, ریاست نے ان کے ساتھ بھرپور اپنا سمجھتے ہوئے تعاون کیا ہے. لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں, ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پرامن پاکستانی ہوتے ہوئے, ہمیں ان کے دکھ کا احساس ہے, ان کی تکالیف کا احساس ہے, لیکن وہ لائنز نہ کراس کریں کہ جہاں ہمیں پھر ریاست کو اپنا زور جو ہے وہ لگا کے اس صورتحال کو قابو کرنا پڑے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گوئنگ لٹل مور, 2 ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ بہت زیادہ ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے افواج پاکستان سے متعلق. ایک آرمی کا بجٹ اور ہمارے جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں, یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے. آنے والے ہفتوں میں اس کے اوپر اسپیشل آپ سے بات چیت کروں گا. دوسرا ہے کہ افواج پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی. میں نے پہلے بھی میرا دل تھا کہ پریس کانفرنس جب آپ سے ہو تو میں اس چیز پہ بات کروں کہ افواج پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے. وی آر ڈسپلنڈ فورس. اگر ہم ڈسپلنڈ ہی نہیں ہوں گے تو یہ جو کارکردگی آپ کو دکھائی ہے پچھلے 15 سال میں اس ملک کے اندر, وہ نہیں ہو سکتی. اگر ہر بندہ اپنی ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے تو افواج پاکستان ایسے نہیں چلتی. یہاں چین آف کمانڈ ہے, یہاں ڈسپلن ہے, یہاں رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. ہمارا ایک پورا ڈسپلن رجیم ہے. ہماری ایک پوری برانچ ہے جس کو 3 سٹار ہیڈ کرتا ہے, اس کے اندر 2 سٹار بھی ہیں. ان کا کام صرف افواج پاکستان کا ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے. 4 اس کے بنیادی نکات ہیں اس اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن رجیم کے. کیونکہ ہم ڈسپلن لوگ ہیں, ہماری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو. پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں, ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ جیسے کوئی غلطی ہونے شروع ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اس کے بعد ہمارا کریکشن رجیم ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, خواہ پروسیجر کی وجہ سے ہے, لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہے, تو ہم اس کی کریکشن اپلائی کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کے باوجود کوئی کسی بھی قسم کے ان لافل ایکٹیویٹی میں, خواہ وہ کرپشن ہے, مورل ٹرپیچیوڈ ہے, ایون آپ چھٹی جاتے ہیں, ایک دن لیٹ آتے ہیں یا چھٹی لیے بغیر چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی اس کا حصہ بنتی ہے. اس کے اوپر پنشمنٹ ملتی ہے. اور پنشمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے تھوڑا سا بھی کام کیا ہو اس کو بھی وہی سخت پنشمنٹ ہے. تو پنشمنٹ کی بھی کیٹیگریز ہیں. یہ کوشن سے لے کے, وارننگ سے لے کے, ڈسمس فرام سروس, ایون جیل,
اس حد تک بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. اگر میں صرف 2017-18 کا ذکر کروں تو ان 2 سالوں میں تقریباً 400 جو پاکستان فوج کے آفیسرز ہیں مختلف افینسز میں ان کو سزا ہوئی ہے. یہ سزا کوشن، وارننگ، ریپریمانڈ، ان کے جو بینیفٹس ہیں اس میں کٹوتی، ان کی تنخواہ میں کٹوتی، ان کو ڈسمس فرام سروس، ایون جیل، اور اس میں ہر رینک کا افسر شامل ہے. جیسے پاکستان فوج کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک ادارہ ہم نے ملٹری لاء کے انڈر رکھا ہوا ہے، ایئر فورس سیکورٹی فورس. اس کا ڈسپلن آپ باقی اداروں سے کمپیئر کر لیں کہ کیسا ہے، چونکہ ان کو بھی جو سزا ہوتی ہے ان کا ڈسپلن رجیم ملٹری لاء کے اندر ہے. آفیسرز کے اوپر جو ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سولجرز سے سخت ہے، لیکن جو سولجرز ہیں ان کی بھی یہی ہے کہ جس کا جتنا آفینس ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے. تھوڑی سی اس میں اگر آپ کو اور بات بتاؤں کہ وی آر پاپولیشن آف 207 ملین، اس میں سے کچھ لیٹ سے 600,000 جو ہے وہ آپ کی آرمی ہے. تو ڈرا دی پرسنٹیج کہ ہم آبادی کا کتنا حصہ ہے. 207 ملین اینڈ 600,000. ہم سب سول میں رہتے ہیں، بھائی بہن رشتہ دار. 207 ملین میں سے ایک سائیکل کی چوری سے لے کے، موٹر سائیکل کی چوری سے لے کے، زمین پہ قبضہ، قتل، ڈاکہ، چوری، مختلف قسم کے سوشل کرائمز ہیں. تو ہمارے تھانے کچہریوں میں 15 to 20% آف پاکستان پاپولیشن ون وے اور دی ادر جاتی ہے. دس از دی میٹرکس آف سوسائٹی. اس سوسائٹی سے ہم 600,000 لوگ لیتے ہیں اور اس ڈسپلن رجیم میں لے جا کے آگے بڑھتے ہیں. تو ہماری جو پرسنٹیج ہے ہمارے تھانے میں جانے کی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک برانچ ہے، اٹ از لیس دین 1%. ایک ایسا معاشرہ جس میں آپ کو میں نے ایک ریشو بتائی، واٹ ایور دی لیول آف کیس، اس سے لے کے اپنے ڈسپلن رجیم کے تحت لیس دین 1% ہیں جو کہ اس ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پریونٹیو اور کریکٹیو رجیم بہت اسٹرانگ ہے. میں نے آپ کو فگر بھی دیا ہے کہ جیل تک بھی ہوئی ہے اور آفسرز کو ہی ہے. ایک آفسر تھا، وہ صرف 10,000 روپیز کی کرپشن پہ سینٹ ہوم. تو بہت سارے میں نے دس از فار دی فرسٹ ٹائم کہ کسی نے آپ سے اس ڈسپلن رجیم، اکاؤنٹیبلٹی رجیم کی بات کی ہو. تو پاکستان آرمی میں ڈسپلن رجیم جو ہے اس طریقے سے چلتا ہے. ہم ایک بہت عظیم ملک ہیں، 207 ملین کی پاپولیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، زمین دی ہے، جغرافیکلی ہمیں ریلیونٹ کیا ہے، موسم دیے ہیں، معدنیات دی ہیں. لیکن 70 سال گزر گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے عوام کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. ایک نازک دور سے نکل کے دوسرے نازک دور میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے نازک دور میں. یہ نازک دور کیوں آئے اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس پہ بہت بحث ہوتی بھی رہتی ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. ایک دوسرے پہ ہم الزام لگاتے رہتے ہیں جی کہ نازک دور تھا، نازک دور تھا. لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ماضی ہے، اگر ماضی میں بیٹھے رہیں گے تو آگے نہیں جا سکتے، لیکن ماضی سے ہم کچھ نتیجے ضرور اخذ کر سکتے ہیں. تو 70 سال سے اگر آپ اس نازک وقتوں سے گزرتے دیکھیں تو کچھ نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں. مشرقی سرحد پہ ہمارا ایک پرپیچول تھریٹ ہے. ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، روایتی بھی ہوئیں، غیر روایتی بھی ہوئیں، ہر قسم کا ہر بار انہوں نے اپنا لیا. ان کے ساتھ بھی ہمارے ایشوز ہیں. کشمیر کا ایشو ہے سب سے بڑا، وہ ایشوز بھی حل نہیں ہوئے اور نہ ہی امن آ سکا. داخلی طور پر ہماری بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، معیشت کی ہوں، کمزور گورننس کی ہوں، جوڈیشل سسٹم ہو، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو، حکومت کرنے کا طریقہ ہو کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں باریاں. ہماری اندرونی فالٹ لائنز بھی ہیں. مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ اشتعال انگیزی ہے. ہم خود اس میں پڑے رہے ہیں، اپنی غلطی مانے بغیر دوسرے کی غلطیاں نکالتے رہے ہیں. اس کو ہمارے دشمنوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا. اب حالات اور وقت پر چلتے چلتے نازک وقت سے ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں جسے کہتے ہیں کہ یہ واٹر شیڈ ہماری ہسٹری کا ایک واٹر شیڈ ہے. ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا،
ہم نے قربانیاں دی, ہماری معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی, لیکن آج ہم اس واٹر شیڈ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں سے آگے نازک وقت نہیں ہے, یا بہت اچھا وقت ہے اور یا نازک وقت سے خراب وقت ہے. جنگیں لڑ لی, آدھا ملک گوا دیا, سنبھل بھی گئے, ایٹمی قوت بھی بن گئے, پچھلے چند سالوں میں بہتری کی طرف بھی آئے, امن بھی لیا, ہماری جو بہت گرتی ہوئی معیشت تھی اس کو ریسیسیٹیٹ بھی کر دیا, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, بہتر کام بھی ہو رہے ہیں. تو ہم اس کو ریورس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس نازک لمحے سے, اس واٹر شیڈ سے ہم ایک اچھے پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے خواتین حضرات کہ ہم نے ایسا ہی رہنا ہے یا کامیابی اور ناکامیوں کی رولر کوسٹر پہ بیٹھ کے آگے چلتے رہیں گے. میں آج کی افواج پاکستان کا ترجمان ہوں. میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی افواج پاکستان جو ہیں وہ گزرے ہوئے کل کی فوج نہیں ہے. ہمارے سپاہی سے لے کے اور سپہ سالار تک ہر فرد نے وہ مشکل ٹائم دیکھا ہے جس میں آپ کا اپنا ساتھی آپ کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہوتا ہے. 15 سال سے افواج پاکستان اپنے گھروں میں نہیں بیٹھی, شہر میں, گلی میں, سرحد پہ آپ کے تحفظ میں بیٹھی ہیں. ملک نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں, عام شہری نے بھی قربانیاں دی ہیں, تمام اداروں نے مل کے کام کیا ہے. لیکن اگر اس وقت آپ پچھلے 70 سال کے اسی مد و جدر میں رہیں گے تو پھر اس واٹر شیڈ سے جو سلور لائننگ نظر آ رہی ہے اس کی طرف نہیں آپ جا سکتے. کیسے کرنا چاہیے, آگے ہمیں کیسے چلنا چاہیے؟ پلیز یہ سلائڈ دکھائیے گا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو. نیکسٹ اسٹیپ, لیس علی الانسان الا ما سعی, کوشش کرنی چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کی, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی, پولیس کو بہتر کرنے کی, ہیلتھ کو بہتر کرنے کی. ادھر تو سڑک پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے, پیدل چلنے والوں کو دیکھتے نہیں ہے کہ سپیڈ کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں. تو خود کو ٹھیک کریں گے تو پھر آگے ہوگا. اور ہمارا تو موٹو ہی یہ ہے, ایمان, اطاعت, تنظیم. ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیں تو اس واٹر شیڈ سے سلور لائننگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اس سب میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے. یو آر دی 4th پلر آف دی اسٹیٹ. باقی 3 مضبوط ہو جائیں, آپ دھچکے لگاتے رہیں تو بلڈنگ کو نقصان ہوگا. میں نے ہر لیول پہ اینکر سے, مالکان سے, سب سے انگیج کیا ہے. 6 مہینے صرف آپ اس ملک, یو آر دی اوپینین میکرز ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی آلسو. ہمارے ملک کی اتنی اچھی چیزیں ہیں, دکھائیں. ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ چلتا ہوتا تھا سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ اور سڑک پار کرنے کا غلط طریقہ. پبلک اویئرنیس کریں, ان کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا بہتر ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خراب نہیں بتائیں, لیکن جو آپ کی پاور ہے میڈیا کی, اس وقت باقی کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی اتنی پاور اس لحاظ سے نہیں ہے, چونکہ ہم 5th جنریشن وارفیئر ہے, ہائیبریڈ وار ہے. آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پرسیپشن کے تھرو, نیریٹوز کے تھرو نوجوان نسل اور دماغ ہے. 6 مہینے کے لیے آپ پاکستان کی پروگرس, پوٹینشل پاکستان میں بھی دکھائیں اور باہر دکھائیں, اور دیکھیں پاکستان کہاں پہنچتا ہے. آخر میں آپ کو ریوائز کرتے ہوئے آرمی چیف کا کیا اس تمام میں ویژن ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا. ہم اس ملک کو ایک ایک اینٹ لگا کے دوبارہ بنا رہے ہیں. امن و امان بہتر کریں, معیشت مل کے. اور ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ رول آف لا ہو, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق, جہاں پہ جو وائلنس ہے اس کا پروگیٹو صرف اسٹیٹ کے پاس ہو. اور اس کے لیے ایسا ملک جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ ادارے سے, وہ کوئی ادارہ ملک سے بہتر نہ ہو. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آئیے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اپنے پاکستان کو وہاں لے کے جائیں جہاں ہمارا حق بنتا ہے جانے کا. آئی ول ٹیک یور کوشچن, آئی ول ریکویسٹ یو کہ ایک ایک کر کے پلیز پوچھے گا.
تھینک یو سر. سر پاکستان نے جب کرتارپورہ سیریمنی ہوئی تو ایک پازیٹیو انیشیٹو کیا اور مذاکرات کے لیے دعوت بھی دی, جس کا جواب انڈین گورنمنٹ کا تو جو آیا سو آیا. ایک انڈین آرمی چیف کی طرف سے ایک دلچسپ اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان پہلے سیکولر ریاست بنے تو اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. آپ کا اس پر ریئیکشن چاہیے تھا. اس پہ فارن آفس اسینشلی جواب دے چکا ہے, لیکن چونکہ آپ نے بات کی ہے, ہم مسلمان ریاستیں اسلام کے نام پہ بنے ہیں تو دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اس کہ ہم کس قسم کا ملک بنے, لیکن جو وہ خود جس قسم کے ملک ہیں پہلے وہ تو بن جائیں. آر دے سیکولر؟ 200 ملین مسلمانوں کی وہاں پہ کیا حالت ہے؟ اور ہمارا ملک ایک ایسا ہے, ہم نے تو کرتارپور کھول دیا, ہم نے تو ایک دوسرے مذہب کے احترام میں کھول دیا. جتنے پاکستان میں مندر ہیں, گرجے ہیں, ہم خود سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو. ادھر بابری مسجد میں کیا ہوا؟ تو آئی تھنک ہی نیڈس ٹو لک کنورٹ کہ پہلے خود سیکولر بن جائیں اور ہمیں ایسے ہی برداشت کریں جیسے ہم ہیں. تھینک یو. سر اس وقت امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں ریجن کے لیے زلمے خلیزاد, انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کا, آرمی چیف سے بھی ملے, پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی, وزیر خارجہ سے بھی. لیٹر بھی آیا اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی پرائم منسٹر کو. امریکہ بیسیکلی پاکستان سے سپورٹ ایگزیکٹلی چاہتا کیا ہے؟ ایک جو پرسیپشن تھی کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول تھا, وہ کہنے سننے میں تھے, اب کتنا پاکستان کا ہولڈ ہے ان پہ؟ اور دوسرا ظاہر ہے کوئی انکنڈیشنل سپورٹ ہم انہیں دینے جا رہے ہیں یا پھر بدلے میں ظاہر ایکسپیکٹیشن پاکستان کی بھی امریکہ سے کچھ ہوگی, تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ان سے؟ ٹھیک, تھینک یو سو مچ. جی جو پولیٹیکل پیس پروسیس چل رہا ہے اور لیٹلی اس میں کافی تیزی آئی ہے, ایک نئی ایفرٹ ہوئی ہے. کسی بھی جنگ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ کائنیٹک آپریشن سے نہیں ہوتا, اور پھر ایسا ہے کہ افغانستان کی جو سچویشن تھی اس پہ جنگ نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی جیسے پاکستان میں ہوئی. تو پاکستان تو شروع سے یہ کہتا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, لیکن اس میں جو بھی ہوتا رہا اوور دا ایئرس, ابھی ایک پروسیس دوبارہ چلا ہے. پاکستان ہر وہ سٹیپ لے رہا ہے جو کہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو کامیاب کرے, اور اس میں جو ہمارے سے امریکہ خواہش کر رہا ہے, فارن آفس اس کو آپریٹ کر رہا ہے, تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے نیگوسیشن ان کی ہو جائیں. ہمارا اتنا لین ان کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ اسٹوائل تھا, لیکن جو بھی رابطے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے تو افغان ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز ہیں, ان کے لنکس ہیں, تو وہ اس طریقے سے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. فارن آفس اس پہ بہتر جواب دے گا, لیکن ایک اگر سولجر ہونے کے ایسے سے بھی میں آپ کو بتاؤں, دس پولیٹیکل ریکنسیلیشن مسٹ سکسیڈ ان اے وے کہ جب یو ایس اس ریجن کو چھوڑتا ہے, وہاں بہت تباہی ہوئی ہے, اس وہاں پہ ری بلڈ بھی ہونا ہے, اور وہ فارن ڈونرز نہیں کرنا ہے, اور امریکہ اس میں لیڈ ہے. وی وش دیٹ یو ایس لیوز افغانستان ایز فرینڈ آف دی ریجن, ناٹ ایز اے فیلئر. فرینڈ آف دی ریجن ہو کے یہاں سے نکلیں گے تو یہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے, پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ریجن کے لیے بھی بہتر ہے. تھینک یو. DG, it's about, let's start with PTM first. You had a very clear observation on PTM and your findings as well. I just wanted to say, do we have any confidence building measures towards them on the table right now, or we'll just leave them with all those cerebral effects and let them replicate with all that TNSM in the early 2007? Ji. And